السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہے آپ لوگ کے؟ میں آپ کی مسٹر مانا بات کر رہی ہوں۔ بچوں یہ جو ہے آپ کا پہلے چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دوسرا جو ہے آج ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں اور اس سبق کا جو ہے موضوع ہے نقل ہے۔ نقل یعنی جو بچے کیا کرتے ہیں کہ تیاری تو کرتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ نقل لکھ کر کے لے آتے ہیں، کبھی آستینوں میں چھپاتے ہیں، کبھی پینٹ میں چھپاتے ہیں، کبھی باکسز میں چھپاتے ہیں اور اس طرح کر کے وہ نقل کرتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا۔ میں آپ کو پڑھ کے ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں اس سبق کو 1 دفعہ 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے آپ کو، صحیح ہے؟ اور میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اور چوری پکڑی گئی۔ آپ کے سبق کا کیا نام ہے؟ اور چوری پکڑی گئی۔ کس طرح پکڑی گئی ذرا ہم بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیے، آپ بھی پڑھیے۔ آج کل امتحان ہو رہے ہیں۔ طالب چچا نے پوچھا، کیوں بچوں تمہارے پرچے کیسے ہوئے؟ سیما بولی، بس ہو ہی گئے، 2 سوال چھوٹ گئے۔ اس کے بھائی ریاض نے فوراً کہا، طالب چچا اس سے پوچھے ایسا کیوں ہوا؟ دراصل اسے قمیص کی جیب سے کارتوس نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ کارتوس کیا ہوتا ہے؟ طالب چچا نے حیرت سے سوال کیا۔ تم لوگ امتحان کے کمرے میں رائفل اور کارتوس بھی لے کر جاتے ہو؟ تب ریاض نے بتایا، کارتوس نقل کے پرزے ہوتے ہیں جن میں بچے سوالوں کے جواب لکھ کر امتحان گاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ طالب چچا بولے، نقل کر کے امتحان پاس کرنا تحفہ ہے ایسی کامیابی پہ۔ ریاض نے سوال کیا، طالب چچا کیا آپ لوگ امتحان میں نقل نہیں کرتے تھے؟ طالب چچا بولے، ہمارے زمانے میں ایک تو سختی بہت ہوتی تھی، دوسرے اچھے بچے ایسی باتوں سے دور رہتے تھے۔ 8ویں کلاس میں ہم نے نقل کرنے کا رجحان دیکھ لیا تھا جب بدرل کی ٹوپی سے تاریخ کا خلاصہ پکڑا گیا اور ہمارے کلاس ٹیچر بیگ صاحب نے بدرل کو کان پکڑ کر پورے ہال میں 2 چکر لگائے تھے۔ توبہ توبہ، ایسی ذلت کسی کی نہ ہوئی ہوگی۔ ہم سب نے اپنے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ چچا طالب چچا نے کہا کہ ایک اور قصہ سنا۔ ہمارے ریاضی کے استاد شریف صاحب تھے، دبلے پتلے پستہ قد، لیکن آواز کراری، یعنی بہت تیز ٹائپ کی تھی آواز۔ دبے پاؤں چلتے تھے اور دشمن کے سر پہ اچانک پہنچ جاتے تھے۔ 9ویں کلاس کے امتحان میں شریف صاحب ہمارے نگراں تھے۔ پرچے تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے تھیلے سے اس روز کا اخبار نکالا اور اونچی آواز میں آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے بولے، میرے اچھے دوستوں، اپنا کام کرو، ادھر ادھر دیکھنے، خسر پسر کرنے اور نقل کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، ورنہ اس کی سخت سزا ہے۔ اب تم پر میں اعتبار کرتا ہوں اور تمہاری کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شریف صاحب نے اخبار کھولا اور آرام سے پڑھنے لگے۔ ذرا دیر بعد ہم نے دیکھا پورا اخبار ان کے منہ پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اخبار پڑھتے پڑھتے شاید اونگ گئے تھے یا واقعی سو گئے تھے۔ لڑکوں نے جب دیکھا کہ میدان صاف ہے تو پہلے آپس میں اشارے شروع ہوئے، پھر لڑکوں نے جیب سے پرزے نکال لیے، 1-2 نے تو آپس میں نوٹس کا تبادلہ بھی کیا۔ اچانک اخبار اڑ کر زمین پر جا گرا اور شریف صاحب چیتے کی طرح انگڑائی لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے وہیں سے للکارا، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک کا نام لے کر آواز دی، کھڑے ہو جاؤ، ادھر آؤ، باہر نکلو۔ معلوم ہوا شریف صاحب نے، جو اپنے نام سے زیادہ شریف تھے، اخبار میں بہت زیادہ سوراخ بنا لیے تھے جس سے وہ سارے ہال کا منظر آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے منہ پہ پھیلایا ہوا ہے تو یقیناً سو رہے ہوں گے۔ اسی طرح انہوں نے سب کی چوریاں پکڑیں اور سزائیں دلوائیں۔ تو بچوں یہ جو ہے سبق کا آدھا سبق ہے، اس کو میں نے پڑھا ہے آپ کو، باقی آپ لوگ گھر میں پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا۔ اس میں کیا بتایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے استاد کو اکثر سمجھتے ہیں بچے کے نا بڑے سیدھے ہیں، استاد کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو وہ آپ کے ٹیچر ہیں، اور ٹیچر جو ہوتا ہے بچوں سے بہت بڑا بھی ہوتا ہے، اس کی تعلیم بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے۔ بچے سمجھ رہے تو سیدھے سادے ٹیچر ہیں، کچھ نہیں کہتے، ڈانٹتے نہیں ہیں،
تو چلو بھائی ان کو بیوقوف بناتے رہو۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ یہاں پر شریف صاحب جو تھے انہوں نے کتنا اچھا طریقہ اختیار کیا تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ چپکے سے ان لوگوں نے نقل بھی نکالی اور نقل کرنے پکڑ لیا نا اس کو۔ بس یہ طریقہ کار جو ہے پکڑنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے یہ۔ لیکن بچوں آپ کو تو ویسے بھی نقل نہیں کہ اگر آپ تیاری کر لیں پڑھ لیں تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب کرنے کی، بے عزتی سہنے کی۔ اور ہے بھی غلط کہ آپ پڑھتے اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ علم حاصل کریں، آپ کے دماغ میں رہے۔ یہ نقل کرنے میں جتنا ہم ٹائم لگاتے ہیں تیاری کرنے میں، اس سے بہتر ہم پڑھ لیں تو ہماری جو ہے نا تیاری ہو جائے گی۔ تو یہ سبق جو ہے آپ کے نقل پہ ہے، آپ کے جو ہے تو آپ کو جو ہے ٹیچر نے کیسے چھاپا مارا ہے، کیسے پکڑا، ان تمام چیزوں پہ ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ پورا سبق پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں یہ جو ہے ٹائٹل صفحہ پہ، کہ پہلے تو آپ کو ٹائٹل صفحہ بنانا اور چوری پکڑی گئی، نام لکھنا ہے۔ ٹائٹل صفحہ کس ٹاپک پہ ہے وہ دیکھیے اور اس طرح بنائیے۔ بلند خوانی جس طرح میں نے ابھی کی ہے آپ کو بھی پڑھنا ہے، زور زور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو غلطی ہو اس کو دوبارہ درست کرنا ہے۔ اس کے بعد خوش خطی کریں گے آپ، ایک صفحہ آپ کو خوش خطی کرنی ہے، لائن ڈرا کرنا ہے اور اچھے سے صاف ستھرا کام کرنا ہے۔ گندا کام میں بار بار بولنی بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح نہیں جیسے رف، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ایک بچے کی کاپی دیکھی ہے کلاس 7 کے، لگ رہا ہے وہ رف کاپی میں اس نے کام کیا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ یہ کام نہیں کریے، ورنہ اب میں کاٹ دوں گی یا چیک نہیں کروں گی۔ تو آپ کو بالکل گھر میں آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے، آپ آرام سے بنا کر کے الفاظ کو لکھیں۔ آپ کے سامنے کتاب ہے، اس کو دیکھیں اور اس طرح لکھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ کارتوس، کارتوس یہاں پر ویسے تو کہتے ہیں کارتوس ریوالور کو، پستول کو، لیکن یہاں پر جو بچوں نے نام دیا ہے اس کا، وہ نقل کے وہ پرے کو، پرزے کو۔ اچھا، ذلت، بے عزتی، بدنامی۔ پستہ قد، چھوٹے سے قد والا، پستہ قد کہتے ہیں چھوٹے قد والا، یا کراری، تیز آواز کو کہتے ہیں کراری۔ اونگنا، نیند میں جو ہلکی ہلکی اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے وہ۔ اور اس کا خوش دلی، بہت اچھے سے، بہت خوشی سے۔ تف، لعنت کو کہتے ہیں، تف ہے تم پہ، تف نہیں کہتے، اتنی چڑ ہوتی ہے۔ اعتبار، بھروسہ، اسکیم، منصوبہ، ترکیب۔ حرج، نقصان، گرجدار، زوردار، بھاری آواز۔ نگراں، دیکھ بھال کرنے والا۔ سوان عمری، زندگی کے حالات کو کہتے ہیں۔ اور خسر پھسر کہتے ہیں، کان میں جو باتیں ہم کرتے ہیں نا وہ خسر پھسر کہلاتی ہے۔ اچھا، سوال جواب کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہے سوال نمبر 1، ریاض نے کس کارتوس کی بات کی تھی؟ تو نقل کے کارتوس کو کیا تھا نا۔ طالب چچا نے اپنے دور کے استادوں کا کیا نقشہ کھینچا تھا؟ چچا اپنے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، نقل کرتے ہوئے بچے کو پکڑ کر پورے بار ہال میں 2 چکر لگواتے تھے اور اتنی ذلت کرتے تھے کہ توبہ توبہ، ہم سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ شریف صاحب کس طرح کے استاد تھے؟ ابھی آپ کو میں نے واقعہ بتایا کہ وہ کیسے کلاس میں نگراں تھے، یعنی جب ایگزام ہوا کرتا تھا نا تو وہ ان کو کلاس میں ہوتے تھے اور وہ چیک کرتے تھے کہ بچوں کو، تو وہ کلاس کے نگراں تھے۔ بچے کے دوران کیسے کرتے تھے؟ پیپر نکالتے تھے اور اپنے منہ پہ رکھتے تھے، اپنے بچوں کو چیک کرتے تھے، ہے نا، یہ ہے وہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ سبق کا ٹائٹل، صفحہ اور خوش خطی اور سوال نمبر 2 کا جواب لکھیے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے کہ شریف صاحب کس طرح کے استاد تھے؟ وہ تو میں نے لکھ دیا ہے، شریف صاحب کس طرح کے استاد تھے۔ اور بدرل اور شابو نے کیا منصوبہ بنایا؟ یہ سوال نمبر دال ہے۔ تو یہ آپ اپنی طرف سے یہاں کہانی لکھی ہوئی ہے، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے بدرل اور شابو کا، وہ آپ لکھیے گا کیا ہے، سوال نمبر دال، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگ یہ کام کیا ہوا ہے، آپ کو اپنی کاپی پہ اتارنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے اپنے ٹیچر کو، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔